حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شخص کو سمجھاتے ہوئے فیصلے کی تفصیل بتائی کہ چونکہ آپ دونوں کے پاس 8 روٹیاں تھیں اور کھانے والے تم 3 لوگ تھے، تو 8 روٹیاں برابر تو ایسے تقسیم ہو نہیں سکتی، تو اس کو اس طرح کریں گے کہ ہم ہر روٹی کے 3 ٹکڑے کر لیں گے۔ تو 8 روٹیوں کے جب 3 ٹکڑے ہو جائیں گے تو 24 ٹکڑے بن جائیں گے۔ تو یہ مانا جائے گا کہ 24 ٹکڑوں میں سے ہر ایک شخص نے 8 ٹکڑے کھائے ہیں، اور اس حساب سے آپ کے پاس 3 روٹیاں تھیں، اس کے بن گئے 9 ٹکڑے، اور اس دوسرے کے پاس 5 روٹیاں تھیں تو اس کے بن گئے 15 ٹکڑے۔ ابھی ہر ایک نے 8 ٹکڑے کھائے ہیں، تو آپ کے ٹوٹل 9 ٹکڑے تھے، اور 9 میں سے 8 آپ نے کھائے، ایک آپ کے روٹی میں سے ٹکڑا اس تیسرے شخص نے کھا لیا، اور اس دوسرے کے 15 جو ٹکڑے تھے اس میں سے 8 اس نے خود کھا لیے، اور 7 ٹکڑے اس تیسرے شخص نے کھا لیے۔ تو جو 8 درہم آپ لوگوں کے آپ کو ملے ہیں، اس میں سے ایک ٹکڑے کے ہر ایک ٹکڑے کا 1 درہم بنتا ہے جو اس شخص نے کھائے ہیں۔ تو آپ کے ٹکڑوں میں سے اس نے 1 ٹکڑا کھایا ہے، آپ کا 1 درہم بنتا ہے، اور اس شخص کے ٹکڑوں میں سے 7 ٹکڑے کھائے ہیں تو اس کے 7 درہم بنتے ہیں۔ اور یہ بات سن کر وہ شخص اس بات پہ مطمئن ہوا کہ ہاں واقعی فیصلہ اسی طرح ہی ہے، اور وہ اس بات پہ راضی ہو گیا۔ اب یہاں پہ اس واقعے کا مقصد بیان کرنے کا یہ ہے کہ ایک تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کی ذہانت دیکھیں، کتنا مشکل اور پیچیدہ سا مسئلہ، اور ایسے لمحے میں ان کو اس کو حل کر کے بتا دیا کہ اس کا یہ حل ہے، اور دونوں اس پہ مطمئن بھی ہو گئے، راضی بھی ہو گئے۔ اور دوسری جو خاص بات ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت اتنے چھوٹے مسئلے بھی لوگ امیر المؤمنین کے پاس لے کر جایا کرتے تھے۔ یہ تھے خلفائے راشدین، یہ تھی ان کی حکمرانی، کہ ایسے چھوٹے کام، چھوٹی باتیں لے کر جا سکتے تھے، کوئی رکاوٹ نہیں تھی۔ تو یہ ہم سب کے لیے قابل سبق ہے، قابل عبرت ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔